بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وأنزل لهدايته القرآن وأمره أن يقرأ في كل ركعة من الصلاة فعمل به سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه الذين هم مصابيح الظلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسل إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إلى دار القيام. اما بعد، قرآن کریم اللہ تعالیٰ شانہ کی کتاب حق ہے، اور اس کائنات میں اللہ کی نازل کردہ کتابوں میں سے صرف یہی ایک کتاب ہے جو ہر قسم کی تحریف، ہر قسم کے تغیر اور تبدل سے محفوظ ہے۔ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور اس قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم نماز سے خارج بھی ایمان والوں کے لیے ہے اور نماز کے اندر بھی ہے۔ نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا حکم فرمایا گیا، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا تمہیں آسان ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ اس وقت نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کے سلسلے میں چند مسائل پر گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، اور یہ ضرورت اس وجہ سے پیش آ رہی ہے کہ مسلمان معاشرے میں خاص طور پر مساجد کے اندر قرآن نمازوں کی تلاوت کے سلسلے میں بعض مقامات پر سخت افراط و تفریط بھی پائی جاتی ہے، اور بعض مقامات پر انتشار کی صورتحال بھی ہوتی ہے۔ اس لیے بہت سارے بھائیوں نے مختلف موقعوں پر اس کا تقاضا کیا کہ اس سلسلے میں کوئی مختصر سی رہنمائی امت کے سامنے آ جائے، تاکہ نمازوں میں قرات کرنے کے سلسلے میں جو افراط و تفریط سوچ یا عمل کے اعتبار سے پائی جا رہی ہے اس کا سدھار ہو سکے۔ تو حضرات، پہلی بات یہ ہے کہ نمازوں میں قرآن کریم کی قرات کا حکم ہے۔ اگر سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں پڑھی گئی تو یہ نماز ناقص ہو جاتی ہے اور سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم کی قرات کرنا نماز میں ضروری ہے، لازم ہے، اور اگر ترک پایا گیا تو سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی کتنی مقدار نمازوں میں پڑھنی چاہیے، اس سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ کوئی متعینہ مقدار ہر رکعت میں لازم نہیں ہے۔ چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف معوذتین یعنی سورہ فلق و سورہ ناس فجر کی نمازوں میں تلاوت فرمائی، اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کی نماز میں سورہ طور اور سورہ مرسلات کی تلاوت فرمائی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ گویا اگر ضرورت ہو تو کم سے کم قرات بھی کی جا سکتی ہے، اور اگر موقع ہو تو طویل قرات بھی کی جا سکتی ہے۔ لہذا جن مساجد میں اماموں پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ آپ مسنون قرات ہی کی قرات فرمائیں گے، اس سے کم اگر قرات کی گئی تو نماز ادا نہیں ہوئی اور نمازوں کا اعادہ تک کرایا جاتا ہے، یہ سوچ صحیح نہیں ہے، یہ مسئلے کی روح سے غلط ہے۔ ایک ہے قدر ما یجوز بہ القرات، قدر ما یجوز بہ الصلاۃ، نماز کتنی مقدار سے درست ہو جائے گی؟ تو جواب ہے کہ کم سے کم مقدار کی قرات اگر کی جائے، ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹے آیتیں، تو نماز درست ہو جائے گی، اور فجر و ظہر کی نماز میں بھی اگر اس طرح کی مختصر قرات کی گئی تو نماز ادا ہو جاتی ہے۔ دوسرا مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ بعض مقامات پر بڑا اصرار کیا جاتا ہے کہ مسنون قرات ہی ہونی چاہیے، اگر مسنون قرات نہیں ہوگی تو نماز درست نہیں ہوئی، اور بعض جگہوں پر نماز کا اعادہ کرایا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسنون قرات یقیناً نمازوں میں اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، مگر یہ لازم نہیں ہے، اس درجے کے لازم کہ اگر مسنون قرات نہیں کی گئی تو نماز ہی ادا نہ ہوئی۔ اور بعض جگہوں پر مقتدیوں میں سے کچھ حضرات اماموں پر زور ڈالتے ہیں کہ صاحب آپ نے تو نماز ہی صحیح نہیں پڑھوائی اور آپ کا نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ ایک ادارے کے متعلق میں نے سنا کہ وہاں کے کوئی ذمہ دار صاحب بزرگ جو ہیں وہ امام صاحب کو نماز کے دوران ہی امام صاحب کو گھسیٹ کر کے ان سے کہنے لگے کہ آپ نے مسنون قرات کو چھوڑ کر کے دوسری آیتیں کیوں پڑھی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ساری نماز جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو گئی۔ اس درجے کا غلو صحیح نہیں ہے۔ مسنون قرات بلا شبہ مسنون قرات ہے اور اس میں اجر و ثواب زیادہ ہوگا، لیکن اس کے خلاف ورزی اگر کی جا رہی ہے، اس کے معنی یہ نہیں کہ نماز کا اعادہ کیا جائے۔
اس کے بعد پھر مسنون قرات کس چیز کا نام ہے؟ عموماً فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل، یعنی سورہ حجرات سے لے کر کے سورہ بروج تک، اور سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ تک، اور سورہ بینہ سے لے کر اخیر تک، سورہ حجرات سے لے کر کے سورہ بروج تک فجر کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں قرات کی جائے، اور سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ تک عصر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں قرات کی جائے، اور اس کے بعد سورہ بینہ سے اخیر تک مغرب کی نماز میں یہ قرات کی جائے۔ یہ ہے قرات مسنونہ۔ مگر اس قرات مسنونہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہی صورتیں قرات میں کرنا لازم ہے۔ اگر اتنی مقدار کے قرات قرآن کریم کے دوسرے مقامات سے کی جا رہی ہے اور مقدار اتنی پائی گئی تو یقیناً وہ بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں یہ سمجھنا کہ نہیں قرآن کریم میں کسی اور مقام سے قرات کی جائے، چاہے اتنی مقدار کے قرات کی جائے تو سنت ادا نہیں ہوئی، ہرگز یہ صحیح نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک تو ہے مقدار مسنون کے بقدر قرات کرنا، ایک ہے سور متعینہ کی قرات کرنا۔ مقدار مسنون کے بقدر قرات کرنے کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نمازوں کا حال احادیث میں جو موجود بیان کیا جاتا ہے، اس میں بخاری، اس میں مسلم، اس میں نسائی اور دوسری حدیث کی کتابیں ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ فجر کی نماز میں ایک رکعت میں 40 سے لے کر 50 آیتیں پڑھتے تھے، کہیں آتا ہے 50 سے 60 آیتیں، کہیں آتا ہے 100 آیتوں تک، اور کہیں آتا ہے ان آیتوں کو تقسیم کر کے 2 رکعتوں میں پڑھتے تھے۔ تو وہاں صورتیں متعین نہیں ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ اگر کسی انسان نے طوال مفصل صورتوں کو چھوڑ کر کے قرآن کریم کے کسی اور مقام سے کوئی صورتیں پڑھی ہیں تو سنتیں ترک ہو گئی اور سنت کے خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے فقہاء کرام کی جو قدیم کتابیں ہیں، ان کے قدیم کتابوں اس سلسلے میں جو تصریحات ہیں، ان تصریحات سے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ مثلا فتاوی تاطارخانیہ میں ظاہر روایت قرار دیا گیا اور عبارت اس طرح سے ہے وَيَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ فِي الرَّكَعَتَيْنِ 40 إِلَى 50 آیتاً، اور یہی بات لکھی ہے مراکل الفلاح میں، جس میں فرمایا گیا وَيَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ فِي الرَّكَعَتَيْنِ جَمِيعًا 40 أو 50 أو 60 آیہ، اور پھر کہا گا کہ یہ تو ظاہر روایت ہے۔ اسی طرح سے صاحب بدائع کے حوالے سے لکھا گیا لَيْسَ فِي الْقِرَاءَةِ تَقْدِيرٌ، قرات کرنے میں کوئی متعینہ چیز نہیں ہے، بلکہ کہیں سے بھی قرات کی جا سکتی ہے، قرات ادا ہو جائے گی۔ جامع صغیر کے حوالے سے مراکل الفلاح نے جو نقل فرمایا ہے وہ گویا ہمارے لیے ایک بہترین ثبوت ہے اس بات کا کہ متعین نہیں ہے کہیں سے قرات کی جائے، لہذا اگر کہیں سے بھی صورتوں مقدار مسنون کے بقدر قرات کی جا رہی ہے تو نمازیں درست ہو جائیں گی۔ عالمگیری میں لکھا ہوا ہے وَسُنَّتُهَا فِي الْحَضْرِ أَن يَقْرَأَ فِي الْفَجْرِ فِي الرَّكَعَتَيْنِ 40 أو 50 آیةً، اور ساتھ میں لکھا ہے وَاسْتَحْسَنُوا فِي الْحَضْرِ طِوَالَ الْمُفَصَّل، وَاسْتَحْسَنُوا کا لفظ آیا ہے۔ وہ سنت تو ہے 40 50 60 آیتاً، اور استحسان پسندیدہ یہ ہے کہ طوال مفصل میں سے آیتیں پڑھی جائیں فجر میں اور ظہر میں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر کسی شخص نے طوال مفصل میں اتنی آیتیں نہیں پڑھی بلکہ قرآن کریم میں کسی اور جگہ سے اتنی آیتیں پڑھی، اس کی سنت ادا ہو گئی، قرات مسنون پائی گئی، لہذا اس پر اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہمارے بعضے بہت کم تعداد میں ایسے حضرات ہیں، بہت کم تعداد میں، کہ ان کا شوق یہ ہے کہ ہم پورا قرآن کریم جہری نمازوں میں پڑھیں گے۔ چنانچہ ہمارے دوستوں میں سے ایک بہت شوق والے شخص ہیں جن کا جذبہ یہ ہے کہ میں پورا قرآن کریم جہری نمازوں میں پڑھوں گا تاکہ مقتدیوں کو نمازوں کے اندر پورا قرآن کریم سننے کا شرف نصیب ہوگا۔ اور انہوں نے ایک مرتبہ پورا قرآن کریم پڑھ بھی لیا اور لوگوں نے سنا، اور دوسری مرتبہ وہ تلاوت فرما رہے ہیں تو کسی بزرگ نے یا کسی بھائی نے ان سے کہا کہ آپ تو سنت کا ترک کر رہے ہیں۔ تو ان کو پریشانی ہو گئی کہ اگر میں سنت کے خلاف کر رہا ہوں تو شاید مجھے اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو ان کو سامنے رکھ کر کے عرض کیا جاتا ہے کہ اگر واقعتاً کسی جگہ پر کوئی حافظ شوقین اس درجہ پختہ یاد رکھ کر کے پختہ یاد کر کے اور پھر مسنون انداز سے تلاوت کر کے پورا قرآن کریم مقتدیوں کو سنائے تو اس کی بہت زیادہ تحسین ہونی چاہیے۔ وہ مسجد کے مقتدی شرف والے ہیں جن مسجد کے مقتدیوں کو پورا قرآن کریم فجر کی نماز میں یا جہری نمازوں میں پڑھنے کی سعادت مل رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے بزرگوں کا بھی معمول پایا گیا ہے، اگرچہ بہت قلیل تعداد میں۔ میں نے خود پڑھا کہ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں سوال عرض کیا گیا کہ حضرت فلاں مسجد میں
فلاں قاری صاحب ہیں، انہوں نے پورا قرآن کریم مکمل کیا ہے، اب ختم کرنے کے قریب ہیں، ہماری چاہت یہ ہے کہ آپ آخری نماز جس میں وہ مکمل قرآن کریم کریں گے آپ اس میں شرکت فرمائیں۔ چنانچہ حضرت مولانا یوسف بن نوری جو شاگرد عظیم تھے حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے، وہ اس نماز میں شریک ہو گئے اور آخری نماز میں، اور اس کے بعد پھر مفصل خطاب فرمایا اور فرمایا کہ قرآن کریم کی اعجاز میں سے ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ پورا قرآن حفظ ہو جاتا ہے، اور ہمارے قاری صاحب جنہوں نے پورا قرآن کریم فرض جہری نمازوں میں ادا فرمایا، ان کو بہت مبارکبادی دی اور مقتدیوں کو بھی مبارکباد دی کہ آپ نے پورا قرآن کریم نماز میں پڑھا۔ اس کو خلاف سنت قرار دینا ہرگز صحیح نہیں ہے۔ ظاہر و روایت کے مطابق تو کہیں سے بھی 40 اور 50 اور 60 آیتیں پڑھی جائیں اور قرأت مسنونہ ادا ہو جائے گی۔ البتہ جب کوئی قاری صاحب چاہیں کہ میں پورا قرآن کریم مقتدیوں کو سناؤں گا تو اتنی طویل اور لمبی قرأت بھی نہیں کرنی ہے کہ مقتدیوں پر بوجھ بن جائے۔ اگر کوئی آدمی شرما شرمی کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے زبان پر نہ لانے پائے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ امام کو اتنی طویل قرأت کرنے کا حق ہو گیا کہ چاہے مقتدیوں پر بوجھ پڑ جائے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے، من کان منکم امام، جو تم میں سے امام بن جائے فلیخفف فی صلاتہ وفی روایت فلیتجوز فی صلاتہ فإن فیہم المریض والضعیف وذا الحاجہ، کہ مقتدیوں کو دیکھو، ان میں سے بعض ضرورت مند ہوتے ہیں، بعض بیمار ہوتے ہیں، بعض معمر حضرات ہوتے ہیں، اتنی طویل قرأت نہ کی جائیں، جتنی طویل قرأت نہ کی جائے کہ مقتدیوں پر بوجھ بن جائے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ وہ عشاء کی نماز میں پہلی رکعت کے اندر سورہ بقرہ اور دوسری رکعت کے اندر سورہ آل عمران جیسی طویل صورتیں پڑھتے تھے، اور اس کے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے ناگواری کا اظہار فرماتے ہوئے فرماتا یا معاذ افتان انت وفی روایت افاتن انت افتان افاتن انت، گویا آپ نے اصلاح فرمائی کہ اتنی طویل قرأت نہ کی جائے، مختصر قرأت کی جائے جتنا مقتدیوں پر بوجھ نہ ہو۔ لیکن اس کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ مقتدی تساہل کی بنا پر، سستی کی بنا پر، سہل انگاری کی بنا پر اماموں کو مجبور کریں اور کے ساتھ مختصر سے مختصر نماز پڑھائیں، چاہے مسجد کے باہر گھنٹوں کھڑا رہنا پڑے مگر مسجد کے اندر تھوڑی دیر کھڑا رہنا بھی بوجھ بن جائے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو مقتدیوں کو قرأت مسنون کے بقدر قرأت سننے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وقتی طور پر احیاناً کبھی مختصر قرأت کی ضرورت پڑے، امام اختصار کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اماموں کو بھی اپنا رویہ درست کرنا چاہیے، مقتدیوں کو بھی اپنا رویہ درست کرنا چاہیے، اور افراط و تفریط سے بچ کر کے اپنی نمازوں کو بہتر سے بہتر نمازیں بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم کی صحیح تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت کو سننے کا صحیح ذوق اور حق قرآن کریم ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔